اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ حج کے متعلق بہت اہم نصیحت۔ اس سلسلے میں ارشاد باری تعالی ہے الحج اشہر معلومات، حج کے لیے معلوم شدہ مہینے ہیں۔ ومن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جو ان مہینوں میں، مہینے کون سے ہیں؟ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یعنی ان مہینوں میں آپ حج کا عزم کر کے، عازمین حج بن کے آپ سفر کر سکتے ہیں۔ تو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کوئی بیہودہ کام، کوئی لڑائی والا، کوئی جھگڑے والا، ان سب چیزوں سے اجتناب کرنا ہے اور پرہیز کرنا ہے۔ اور حج کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم نصیحت یہ بھی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور جس کے بعد استطاعت ہو، زیادہ راہ ہو، وہ جس طرح نماز فرض ہو جاتی ہے، حج بھی فرض ہو جاتا ہے، اس میں اب مزید تاخیر نہ کرے، سستی نہ کرے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر الفاظ ہیں حدیث کے کہ من اراد الحج فلیتعجل، جو حج کرنا چاہتا ہے اور حج کے اسباب اس کے بعد مہیا ہو گئے ہیں، فلیتعجل، وہ جلدی کرے۔ فإنہ یمرض المریض، بس اوقات بندہ بیمار بھی ہو جاتا ہے۔ وتذل الضالہ، سواری کے اسباب ختم ہو جاتے ہیں۔ وتعرض الحاجہ، کئی مسائل، کئی پریشانیاں، کئی اور سفر کرنے پڑ جاتے ہیں، تو حج پھر رہ ہی جاتا ہے، کیونکہ حج کے لیے تو معلوم شدہ مہینے ہیں، سال میں صرف انہی مہینوں میں آپ حج کے لیے جا سکتے ہیں، پورا سال تو اس کے لیے ہے نہیں۔ تو لہذا جب اسباب میسر آ جائیں تو پھر اس میں تاخیر، سستی، وہ اس طرح کی کوتاہی نہ کریں۔ بلکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق ملتا ہے، امام ابن حجر رحمہ اللہ اپنی کتاب الکبائر کے اندر لکھتے ہیں، وہ بڑی سختی فرمایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں لوددت، میری خواہش یہ ہے، ان ارسل فی المدائن، میں شہروں کے اندر، ملکوں کے اندر بندے بھیجوں، اپنے سپاہی بھیجوں کہ کس کے پاس مال موجود ہے، فلم یحج، اور مال ہونے کے باوجود وہ حج کے لیے نہیں آ رہا، اضرب علیہم الجزیہ، میں ان کے اوپر جزیہ لگا دوں۔ کیوں؟ فإنہ لیس بمسلم، وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سختی ہے۔ اور حج جو ہے یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کیسے مٹاتا ہے؟ بڑا شاندار واقعہ ہے، صحیح مسلم کے اندر 121 نمبر حدیث ہے کتاب الایمان کے اندر۔ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں لما القى اللہ فی قلبی حب الاسلام، جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت کو بیدار فرمایا، تو میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے عرض کرتا ہوں ابسط یدک لابایعک، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا ہاتھ مبارک آگے کیجیے تاکہ میں آپ کی بیعت کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ کہا عمر پیچھے کیوں کیا ہے؟ تو میں نے کہا، عرض کیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارید ان اشترط، میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں، کیا اسلام لانے سے میرے گناہ مٹ جائیں گے؟ میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں، میرا ضمیر مجھے بہت جھنجھوڑتا ہے، پریشان کرتا ہے، اگر تو اسلام لانے سے میرے وہ گناہ مٹ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، پھر میں اسلام قبول کرتا ہوں، اگر وہ گناہ میرے کھاتے میں ہی رہنے ہیں پھر میں اسلام قبول نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں عمر اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الحج یہدم ما کان قبلہ، عمر اسلام لانے سے جو جاہلیت کی زندگی میں گناہ کیے ہوتے ہیں، اسلام کی برکت سے اللہ ان سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسلام لانے کے بعد اسلام والی زندگی میں دانستہ غیر دانستہ لغزشیں، خطائیں انسانوں سے ہو جاتی ہیں، تو آپ حج کر لیں، حج کی برکت سے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ یہ برکت ہے حج کی، اللہ ہر مسلمان کو یہ فریضہ ادا کرنے کی صحت والی، ایمان والی زندگی میں توفیق نصیب فرمائے۔